اس وجہ سے انہوں نے ساری زندگی اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے کہ ان بالوں پہ میرے محبوب نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ایسی محبت تھی کہ جب حضور کو دیکھ لیا کہ حضور کو یہ پسند ہے تو اپنی پسند بھی تبدیل کر لی کہ میری بھی آج کے بعد یہی پسند۔ فرمایا کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ صحابہ ایسے عاشق تھے۔ ایک محدث فرماتے ہیں میں نے 100 حج کیے اور 100 حج میں نے جو ہے الگ الگ اونٹوں پر کیے ہیں، آپ کوئی بھی ان میں سے ایک اونٹ لے آئیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس پہ میں نے فلاں نمبر حج کیا تھا۔ اتنے ذہین لوگ تھے۔ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ بڑے عاشق ہیں یا صحابہ کرام بڑے عاشق تھے؟ تو ہر صحیح العقیدہ جو مسلمان ہے اس کا جواب یہی ہوگا کہ صحابہ کرام بڑے عاشق۔ دین کے اندر کسی نئی چیز کو دین سمجھ کر شامل کرنا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کو ابراہیم نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا، نئی لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ گواہی دینے والے اور خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ان کے پاس اپنا ایک رسول بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ آگے وہی بیان فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اخلاق سدھارتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا جو مقصد تھا وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور بھی آیات کے اندر بیان فرمایا، اور اس آیت کے اندر بھی بیان فرما دیا۔ صرف نبی علیہ السلام نہیں بلکہ ہر نبی کی دنیا میں آنے کا مقصد وہ یہ تھا کہ لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے کی طرف لے کر جانا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز واضح طور پر نظر آ جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور نمونے سے انسان تبھی صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی جو شرائط ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندے کو اس سے محبت ہو، اس لیے کہ جب محبت ہوگی تو اتباع کرنا آسان ہوگا۔ محبت یہ انسان کو دعوت دیتی ہے اتباع کی۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مناسبت سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت بسعادت ہے وہ اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ اس میں البتہ اختلاف ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ ولادت کیا ہے۔ بعضوں نے 8 ربیع الاول لکھا ہے، بعض حضرات نے 9 لکھا ہے، بعض نے 2 لکھا ہے، اور بعض نے 12 بھی کہا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ کہ آپ نے بکثرت لوگوں سے سنا ہوگا کہ اس مہینے کے اندر 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا یہ سوال ہے کہ عید الفطر اسلام میں عید ہے؟
آپ کہتے ہیں جی ہاں عید ہے. میں کہتا ہوں اس عید کے احکامات کیا ہیں؟ تو آپ حدیث کی کتاب کھولیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح احکامات بتائے کہ عید کے دن، عید الفطر کے دن غسل کریں. اس وقت نبی علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی، اس طرح صحابہ اکرام کو جو ہے خطبہ دیا. ایک ایک بات جو ہے آپ کو کتابوں کے اندر صحیح مل جائے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عید الاضحیٰ عید ہے؟ آپ کہتے ہیں بالکل مسلمانوں کے ہاں عید ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے احکامات کیا ہیں؟ آپ فوراً کتاب اٹھائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کے دن جو ہے قربانی فرمائی، اس سے پہلے عید کی نماز ادا کی، خطبہ پڑھا، صحابہ اکرام کو جمع کیا، واعظ و نصیحت کی، عید کے احکامات بتائے. لیکن یہی سوال اگر میں آپ سے کروں کہ اس عید میلاد النبی کے کیا احکامات نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں، اس عید میلاد النبی کے کیا احکام، کیا وہ اعمال تھے جو صحابہ اکرام نے کیے ہیں، تو آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو کوئی بھی جو ہے حکم نظر نہیں آئے گا، الا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، صحیح حدیث ہے کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے، میں اس لیے جو ہے اس دن روزہ رکھتا ہوں. تو یہ روزے کا جو ایک حکم ہے یہ آپ کو نظر آئے گا. اس کے علاوہ اس عید کے کوئی احکامات آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آج کل ہمارا دعویٰ ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، اس محبت کے اندر ہم یہ عید میلاد النبی مناتے ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ بڑے عاشق ہیں یا صحابہ اکرام بڑے عاشق تھے؟ تو ہر صحیح العقیدہ جو مسلمان ہے اس کا جواب یہی ہوگا کہ صحابہ اکرام بڑے عاشق تھے، وہ تو ہم سے بہت بڑے عاشق تھے. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عید جو میلاد النبی ہے اس کو کس طریقے سے منایا؟ جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو کیا پتہ چلا کہ یہ عید صحابہ اکرام نے نہیں منائی، فقہاء نے، تابعین نے، تبع تابعین نے یہ عید نہیں منائی، تبھی تو ہمارے سامنے احکامات نہیں آئے. نبی علیہ السلام نے خود اپنی ساری زندگی کے اندر اس عید کے کوئی احکامات نہیں بتائے. تو دین کے اندر کسی نئی چیز کو دین سمجھ کر شامل کرنا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں کہ دین کے اندر آپ کوئی نئی چیز دین سمجھ کر اگر شامل کریں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. محبت کا طریقہ وہی ہے جو صحابہ اکرام سے منقول ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح بقیہ عید کے احکامات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، صحابہ اکرام نے ان پہ عمل کیا، آج کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ عید نہ نبی علیہ السلام نے کبھی اس کا ذکر کیا، نہ صحابہ اکرام نے کبھی منائی، تو لہٰذا اس کے کوئی احکامات بھی ہمارے سامنے نہیں ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ عید ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ نبی علیہ السلام کے عاشق نہیں تھے. آپ اندازہ لگائیے، اتنے کثیر واقعات ہیں کہ اگر انسان پڑھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ صحابہ اکرام نے کیسی نبی علیہ السلام سے محبت کی. حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دعوت میں تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام کھانے میں سے کدو جو لوکی ہوتی ہے اسے چن چن کر کھا رہے تھے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو لوکی سے، کدو سے بڑا پیار ہے، محبت ہے. فرماتے ہیں اس دن سے جو کدو تھا مجھے اس سے محبت ہو گئی. یہ نہیں کہتے کہ اس دن کے بعد سے میں نے کدو کھانا شروع کر دیا، نہیں، کہتے مجھے کدو سے محبت ہو گئی. اللہ اکبر. ایسی آپ کبھی مثال سنیں گے؟ حالانکہ جو محبت ہوتی ہے وہ اپنی اپنی طبیعت کی بات ہوتی ہے، کسی کو کچھ پسند، کسی کو کچھ نہیں پسند. لیکن حضور سے ایسی محبت تھی کہ جب حضور کو دیکھ لیا کہ حضور کو یہ پسند ہے تو اپنی پسند بھی تبدیل کر لی کہ میری بھی آج کے بعد یہی پسند. صحابہ اکرام تو ایسے عاشق تھے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا، اس وجہ سے انہوں نے ساری زندگی اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے کہ ان بالوں پہ میرے محبوب نے اپنا ہاتھ رکھا تھا. صحابہ ایسے محبت کرنے والے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کفار کی ایک دعوت میں شریک ہیں. کھاتے کھاتے نوالا ایک ہاتھ سے نیچے گر گیا. حکم یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے نوالا نیچے گر جائے اور صاف جگہ پر ہو تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے آپ کھا لیں.
تو وہ اٹھانے لگے تو ساتھ بیٹھے ایک شخص نے کونی ماری، کہنے لگے کہ یہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کا ایک نوالا نیچے گر گیا، اٹھا کر انہوں نے جو ہے اس کو کھایا۔ تو انہوں نے ایک زبردست جملہ بولا، کہنے لگے اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہؤلاء الحمقاء، فرمایا کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ صحابہ ایسے عاشق تھے۔ تو صحابہ پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے عشق میں کمی تھی اس لیے انہوں نے اس دن یہ میلاد نہیں منایا۔ کیا صحابہ کے حافظے کمزور تھے؟ کیا انہیں بات یاد نہیں رہتی تھی؟ آج اگر آپ نماز کے بعد کسی شخص سے پوچھیں کہ امام صاحب نے نماز میں کون سی آیات پڑھی تھی، کون سی صورت پڑھی تھی، الا یہ کہ کسی کو پتہ ہو، ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ صحابہ اکرام کے حافظے اتنے تیز تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا، ابو ہریرہ یہاں چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائی، اس پہ نبی علیہ السلام نے کچھ پڑھا، فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے مجھے نبی علیہ السلام کی کوئی بات بالکل بھی نہیں بھولی۔ دو شخص تھے، وہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ جا کر حضرت حمزہ کی شہادت کا قصہ سنتے ہیں۔ تو وہ آئے تو ان میں سے جو ایک شخص تھا اس کو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے زمانے کفر کے اندر جب وہ غلام تھے تو اس وقت بچپن کی حالت میں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور اپنی ٹانگیں یعنی جو پاؤں تھے وہ ظاہر تھے۔ وہ آئے اور کہنے لگے کیا ہمیں پہچانتے ہیں؟ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو کہنے لگے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں غلام تھا تو میرے آقا کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، اس لڑکے کے پاؤں تمہارے پاؤں کے مشابہ ہیں۔ کیا حافظہ تھا! یعنی انہوں نے اس بچے کا پاؤں، حالانکہ پیدا ہوتے ہوئے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کے پاؤں کون دیکھتا ہے؟ لوگ تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی سی چیز بھی انہوں نے دیکھ کر ساری زندگی یعنی جو ہے ان کو نہیں بھولی۔ صحابہ اکرام کے حافظے بڑے تیز تھے۔ محدثین کے حافظے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ کچھ محدثین نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس 100 حدیثیں جو ہیں ان کے سند اور متن کو خلط ملط کر کے آپ کے سامنے پیش کی۔ جب وہ سب سنا چکے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے 100 کی 100 حدیثیں صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ ان کو سنا دی، ترتیب کے ساتھ۔ سب حیران رہ گئے، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی۔ یہ تو وہ حضرات تھے کہ جن کو لاکھوں لاکھوں حدیثیں سند اور متن جو ہے سندوں کے ساتھ ساتھ یاد ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ امام ترمذی رحمہ اللہ سفر پر جا رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب امام ترمذی رحمہ اللہ بڑھاپے کی حالت میں تھے اور نظر بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو ایک جگہ پر سر تھوڑا سا جھکا لیا تو ان کے خادم نے کہا حضرت آپ نے یہاں پر سر کیوں جھکایا؟ تو کہنے لگے کہ یہاں پر ایک درخت تھا جس کی ٹہنیاں بہت آگے نکلی ہوئی تھی، تو اس راستے پر گزرتے ہوئے سر جھکانا پڑتا تھا۔ تو خادم نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی درخت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ یہاں قریب کے گاؤں سے تصدیق کرو، اگر وہ تصدیق کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آج کے بعد سے حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ جس کا حافظہ صحیح نہ ہو وہ حدیث کیسے بیان کر سکتا ہے؟ چنانچہ جب خادم گیا اور وہاں قریب علاقے سے معلوم کر کے آیا تو انہوں نے کہا ہاں صحیح بات ہے، یہاں پر ایک درخت تھا جس کی شاخیں بہت آگے نکلی ہوئی تھی، لہٰذا کافی عرصہ ہوا اس درخت کو کاٹ دیا گیا، اب وہ درخت یہاں نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے تیز ان کے حافظے تھے۔ ایک محدث فرماتے ہیں میں نے 100 حج کیے اور 100 حج میں نے جو ہے الگ الگ اونٹوں پر کیے ہیں، آپ کوئی بھی ان میں سے ایک اونٹ لے آئیں میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس پہ میں نے فلاں نمبر حج کیا تھا۔ اتنے ذہین لوگ تھے۔ چنانچہ جب یہ بات سامنے آ گئی کہ صحابہ اکرام کا عشق بھی بہت ہی اعلیٰ تھا، ان کے حافظے بھی بہت تیز تھے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ دن منانے کا صحابہ اکرام کے ہاں، محدثین کے ہاں، تابعین کے ہاں، تبع تابعین کے ہاں کوئی رواج نہیں تھا۔ 600 ہجری تک یہ دن منانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 604 ہجری کے اندر ایک بادشاہ تھا مظفر الدین، بہت عیاش قسم کا، بے دین قسم کا۔ اس نے اپنے کچھ جو ہے غلط مقاصد کے لیے اس دن کو منانے کا جو ہے پروگرام بنایا اور اس کے لیے علماء سو کو اس نے تیار کیا اور ان پر جو ہے پیسہ خرچ کیا اور انہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا، اور آج تک لوگ جو ہے اب لوگوں کو اگر آپ بتائیں بھی صحیح کہ بھئی 12 تاریخ ولادت بنتی ہی نہیں ہے کسی صورت میں بھی،
لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ بہت سے حضرات نے یہ لکھا ہے کہ تاریخ ولادت جو ہے وہ 8 ہے، اور بعضوں نے 9 بھی لکھا ہے، لیکن اس چیز کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ کہتے ہیں صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا لہٰذا آپ بھی نہ مناؤ، صحابہ نے تو اور بھی بہت سے کام نہیں کیے جو آپ کرتے ہیں، مثلاً ان سے اگر پوچھا جائے کہ کیا، تو وہ کہنے لگے کہ صحابہ کرام نے جہاز میں سفر نہیں کیا، آپ کیسے کرتے ہیں؟ صحابہ کرام نے ٹرین میں سفر نہیں کیا، آپ کیسے کرتے ہیں؟ اور ایک حضرت نے تو یہاں تک بھی کہا کہ صحابہ نے تو بریانی نہیں کھائی، آپ بریانی کھاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی بریانی کو کوئی بھی دین سمجھ کے نہیں کھاتا، ٹرین پر کوئی بھی دین سمجھ کے سفر نہیں کرتا، اور کوئی اگر سفر نہ بھی کرے تو اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھتا، لیکن اس کو یہاں انہوں نے ضروری سمجھ لیا۔ جو اس کو نہ مانے یا جو اس کو نہ کرے، جو میلاد میں شریک نہ ہو، کہتے یہ تو بڑا گستاخ ہے، یہ تو عاشق رسول نہیں ہے، اسے نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے۔ تو اس قسم کے دعوے کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے نبی علیہ السلام کی محبت ہے، ان کا اتباع ہے، کہ ہم ساری زندگی جو ہے کوئی کام ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک نبی علیہ السلام کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ ہر کام میں نبی علیہ السلام کو دیکھ کر ہماری شادیاں، ہماری فوتگیاں، ہمارا ہر کچھ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتباع کرنے والے لوگ تھے، ہر کام کے اندر دیکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا اس کام کے اندر کیا حکم ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو اللہ رب العزت بھی تم سے محبت کرنے لگے گی۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم کسی جگہ پر بھی سنت کو دیکھ کر نہیں چلتے۔ ہماری کمائیاں جو ہے ان کے اندر کتنے سود کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اپنے ہم معاملات دیکھ لیں، اپنے ہم جو ہے خوشیاں غمیاں دیکھ لیں، ہر چیز کے اندر ہم نے اللہ اس کے رسول سے جو ہے اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ جو کام کرنے کے تھے ان کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو کام آسان سا لگا کھانے پینے کا، چلو جی چلے جاؤ وہاں پر بریانی کھا لو، قورمہ کھا لو، اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہے کھا لو، وہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ جیسے وہ ایک شخص تھا نا، وہ تصویر گودنے والے کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میرے بازو پر ایک شیر بنا دو، شیر کی تصویر گود دو۔ اس نے کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے سوئی نکالی اور اس کو پہلے سوئی چبوئی، تو اس کو جب درد ہوا تو کہنے لگا رک جاؤ، تو کہنے لگا یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا میں شیر کی ٹانگ بنا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی شیر لنگڑا بھی تو ہوتا ہے، بغیر ٹانگ کے بھی تو ہوتا ہے، چھوڑو ایسا کرو کہ یہ ٹانگ نہ بناؤ۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے پھر دوسری سوئی جو ہے اس کو چبوئی، پھر اس کو درد ہوا، کہنے لگا رک جاؤ، کہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ بھئی شیر بغیر دم کے بھی تو ہوتا ہے، چھوڑو یہ دم نہ بناؤ۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر اس نے تیسری دفعہ دوبارہ جب سوئی چبوئی، پھر اس کو درد ہوا، پھر کہنے لگا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اس نے کہا یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا میں شیر کا کان بنا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا بھئی شیر ڈورا بھی تو ہوتا ہے، یہ کان مت بناؤ۔ اس نے کہا بھئی جاؤ، ایسا اللہ نے کون سا شیر پیدا کیا جس کی نہ ٹانگیں ہیں، نہ دم ہے، نہ کان ہے؟ تو وہ ہماری حالت ہوئی کہ ہم لوگ جو کام کرنے کے تھے، جو نبی علیہ السلام جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ان کو تو ہم نے مشکل کاموں کو چھوڑ دیا۔ بھئی شادی سنت کے مطابق کر لو، کہنے لگے نہیں ایسے تو ہم نہیں کر سکتے۔ اور بھئی اپنے جو سودی معاملات ہیں ان کو ختم کر دو، کہنے لگے نہیں ایسے تو ہم نہیں کر سکتے۔ اور جس چیز کے اندر آپ دیکھیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک آج مسلمانوں کے علاقوں میں گزرو، سمجھ نہیں آتی، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمانوں کے علاقے ہیں یا غیروں کے علاقے ہیں۔ آج کفار نے ہم سے ہمارا لباس بھی چھین لیا، ہم سے ہمارا رہن سہن بھی چھین لیا، ہمارے اخلاق بھی چھین لیے، ہر چیز ہماری چھین لی، اور ہم لوگ پھر بھی بڑے اطمینان کے ساتھ خوش بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے کچھ لوگ، تو کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو ایک آدمی کو کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ آپ جا کے لکڑیاں چن کر لے آؤ۔
وہ کہنے لگا بھائی میں لکڑیاں چن کے لاؤں گا، میرے ہاتھوں پہ کانٹے لگ جائیں گے، بڑا مشکل کام ہے کلاڑی سے لکڑیاں توڑنا یا اس طرح کرنا۔ اس نے کہا اچھا چلو یہ کوئی اور کر لے گا، آپ ایسا کرو کہ آپ آٹا گوندھ دو۔ تو کہنے لگا بھائی آٹا تو میں نے کبھی گوندا نہیں ہے، سارا ہاتھوں کے ساتھ میرے آٹا لگ جائے گا اور پانی کیا پتہ زیادہ ڈل جائے، خراب ہو جائے گا، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا چلو یہ کوئی اور کر لے گا، آپ ایسا کرو سالن بنا دو۔ کہنے لگا بھائی چولہے کے پاس، لکڑیوں کے پاس، آگ کے پاس اتنی گرمی ہوگی اور میں نے کبھی سالن بنایا بھی نہیں، مجھے نہیں آتا، لہٰذا اس نے نہیں بنایا۔ اب ہر کام سے جو ہے عذر کرتا گیا۔ جب کھانے کا ٹائم ہوا تو لوگوں نے کہا چلو اب کھانا تو کھانے آ جاؤ۔ کہنے لگا یار اب میں کتنا انکار کروں گا، چلو کھانا کھانے آ جاتا ہوں۔ تو ہماری آج کے مسلمان کی بھی یہی حالت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب جو ہے تعلیمات سامنے آتی ہیں کہ بھئی اس کام سے رک جاؤ، کہنے لگا نہیں میں نہیں رک سکتا، بھئی یہ کام کر لو، نہیں میں نہیں کر سکتا، ہر کام سے کرتے رہے۔ جب کہیں کھانے پینے کی باری آئی کہنے لگے ہاں چلو یہ تو کر لیتے۔ تو بھئی اس لیے جو ہے پکے سچے مسلمان بنے۔ صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کیسے جو ہے اتباع کر کے دکھایا، کیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ سچے عاشق تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح طریقے کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے کی، ان کے اتباع کرنے کی اور ہر قسم کی بدعات سے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔